الرحیم اسلام کیا ہے؟ میرے عزیزو، اسلام اللہ کی طاقت کا نام ہے۔ اسلام کا مقصد اللہ کی چاروں طرف پھیلائی ہوئی چیزوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یعنی اپنی مرضی سے جسم استعمال نہ ہو، اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا نہ ہو، مرضی کے مطابق سنے نہ بولے نہ کھائے اور نہ اپنی شہوت کو پورا کرے، اپنی مرضی کے مطابق تجارت نہ ہو، ذرات نہ ہو، بلکہ ہر چیز میں اللہ کی ذات کو سامنے رکھے، جو کہے اللہ وہ کر دے، جس سے روکے اس سے رک جائے۔ یہ اسلام ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تمہیں دل و دماغ، آنکھیں یہ سب دیں تاکہ تم مجھے پہچان کر میرا شکر ادا کر سکو۔ پھر میرے عزیزو، ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے اور نہ ہی خود جائیں گے، ہمیں بھیجنے والے نے بھیجا ہے، اور وہی جب بلائے گا تو چلے جائیں گے، اور وہ وقت پھر ٹل نہیں سکتا، لکھا ہوا ہے۔ ساری دنیا کے اسباب وہاں عاجز ہو جاتے ہیں اور ہاتھ سے آدمی نکل جاتے ہیں۔ عزیزو، اس مختصر زندگی میں جس کے ختم ہونے کا کوئی پتہ نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام اسلام ہے۔ زندگی اور موت کا درمیانی وقت اللہ کی منشا کے مطابق گزرے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق گزرے تو کفر کہتے ہیں۔ عزیزو، کفر کے دو درجے ہیں، ایک چھوٹا کفر ہے، ایک بڑا کفر ہے۔ چھوٹا کفر ہمارا ہے، ہم نے اللہ کو تو ماننا ہے، اللہ کے حکم نہیں مانے، ہاں کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کچھ مانتے ہیں، اکثر نہیں مانتے۔ آخرت کا اقرار کیا ہے لیکن اس کی تیاری سے غافل ہیں، یہ چھوٹا کفر ہے۔ اب بڑا کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکاری ہو، رسالت کا انکاری ہو، آخرت کا انکاری ہو، یہ بڑا کفر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ نے تمہیں دین دیا ہے، کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں، اور حلال طریقے کیسے اختیار کرنا ہے اس کا طریقہ بتایا ہے، اور حرام کیسے چھوڑنا ہے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے، اور پھر کہاں تک کرنا ہے اس کی حد بھی بتائی، اور کہا تمہارے اسلام کو آسان کیا، نرم کیا، کشادہ کیا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ صد افسوس میرے عزیزو، ہمیں ساری تنگیاں اسلام میں نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی بازاروں میں سچائی کے ساتھ تجارت کرے تو وہ کہے گا کہ میری تو نہیں چلے گی، وہ کہے گا کہ مجھے سارے تاجروں کے ساتھ چلنا پڑے گا، میں ان سے علیحدہ کیسے چلوں؟ سارے ملاوٹ کریں، جھوٹ بولیں، میں کیسے سچ بولوں؟ عزیزو، آج اسلام میں چلنے پر مشکل پیش آ رہی ہے۔ اب اللہ رب العزت اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، آئیں دیکھیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں طریقہ زندگی دے رہا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ دین بہت آسان ہے، نرم ہے، کشادہ ہے۔ عزیزو، ہم الٹ کہہ رہے ہیں کہ دین بہت مشکل ہے۔ میرے عزیزو، جو دین کو نہیں سیکھے گا اس کا دین پر چلنا بہت مشکل، اور جو سیکھ جائے گا اس کے لیے دین پر چلنا آسان ہے۔ مثال سے اپنی بات واضح کرتا ہوں۔ عزیزو، اسلام زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جس کو سیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اب عزیزو، اگلی محنت ہمارے ذمہ ہے کہ ہم سب مسلمان بن کر اللہ کو دکھائیں۔ یہ محنت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج زمانے میں رواج پذیر نہیں ہے کہ میں مسلمان بن کر کیسے زندگی گزاروں۔ میری آنکھ، میرا دل، میرا دماغ وہ اللہ کی منشا کے مطابق حرکت کرے۔ میرے عزیزو، جب ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے وجود میں اللہ کے احکامات زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ خوشخبری دیتے ہیں کہ میں پھر اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب کیا مطلب؟ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی غیبی طاقت، قدرت اس شخص کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ ایٹم بم کا مواد بھی ایک لوہے کے خول میں ہوتا ہے۔ جب اس گوشت پوست کے وجود میں اللہ کی ذات داخل ہوگی، اللہ کی اطاعت داخل ہوگی، تو عزیزو جبرائیل علیہ السلام کی طاقت بھی اس سے نیچے چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔